آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا اور چائنا کی حال میں ہوئی سرحدی جھڑپ میں چین کی جانب سے کون سے ہتھیار استعمال کیے گئے اور مودی اور چائنا کی موجودہ کیا پالیسی ہے اس سرحدی تنازع پر۔ لداخ کی گلوان وادی میں چین پہلے ہی کافی پیش قدمی کر چکا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کی افواج میں جھڑپ ہوئی، جس میں ایک کرنل سمیت 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے اور کچھ کو گرفتار کیا گیا، جنہیں بعد میں چینی فوج کی جانب سے رہا کر دیا گیا۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جھڑپ تقریباً 14,000 فٹ بلند پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر ہوئی، جس کی وجہ سے بعض فوجی نیچے تیز بہاؤ والے دریائے گلوان میں گر گئے، جس کا درجہ حرارت 0 سے بھی کم تھا۔ لیکن اس جھڑپ میں بندوقیں یا کوئی آتشی اسلحہ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ 1996 میں 2 طرفہ معاہدہ انڈیا اور چین کے درمیان ہوا تھا، جس کے تحت LAC کے دونوں جانب 2 کلومیٹر کی حدود میں کوئی ملک گولی نہیں چلائے گا اور نہ دھماکہ خیز مواد کے ذریعے کوئی کارروائی کی جائے گی۔ اس لیے اس جھڑپ میں چین کی جانب سے دیسی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے، جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ لوہے کی سلاخوں اور ڈنڈوں کو کیلیں لگا کر تیار کیا گیا ہے۔ ان تمام معاملات میں ایک دلچسپ بات ہوئی کہ جیسا ہمیں معلوم ہے کہ جس علاقے میں جھڑپ ہوئی وہ متنازع علاقہ تھا، لیکن مودی نے طویل خاموشی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں ایک متنازع بیان دیا کہ کوئی ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہوا اور نہ کسی پوسٹ پر قبضہ ہوا۔ مودی کے اس بیان پر سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا انڈیا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے چین کو اس متنازع علاقے پر تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ چین نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی فوجی چین کے علاقے میں مارے گئے کیونکہ وہ متنازع علاقہ چین ہی کی ملکیت ہے۔ بہرحال تمام معاملات دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی ملک بھی کسی بڑی جنگ کی طرف جانے سے گریز کر رہا ہے، کیونکہ چین نے بھی ابھی تک فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور دونوں افواج کے درمیان جھڑپ ہاتھا پائی تک ہی محدود ہے۔ ممکن ہے کہ معاملہ سیاسی اور سفارتی طریقے سے درمیانی راستہ تلاش کر کے حل کر لیا جائے، لیکن چین نے جس طرح جارحانہ پیش قدمی کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ چین ضرور اس تمام معاملے میں کوئی فائدہ اٹھائے گا اور جغرافیائی طور پر اپنی فوج کو متنازع علاقے میں مزید مستحکم کرے گا۔